کہ ہمیں بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ بتا دیں، اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ ہم بستری کے دوران کون کون سے امور شرعی طور پر ناجائز اور ممنوع ہیں۔ اور یہ سوال پوچھنے والوں کی اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے یا ابھی جن کی شادی ہونے والی ہے۔ تو یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور ویسے بھی ہم بستری کے حوالے سے بہت سے شرعی مسائل ایسے ہیں جن کو جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ صحیح اسلامی طریقے سے آپس میں جنسی تعلق قائم کریں اور اپنی نادانی کی وجہ سے کسی غلط کاری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت نے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے تو اب وہ عورت شرعی اور قانونی طور پر تمہاری بیوی بن گئی ہے، لہٰذا اب اپنی بیوی سے جسمانی فائدہ اٹھانا، اس کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس سے لپٹنا یا اسے اپنے ساتھ لپٹانا، اس کے بدن کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ دو کام ایسے ہیں جو ہم بستری کے اندر بالکل جائز نہیں ہیں، ان کو ہر شادی شدہ جوڑا سنے سمجھے اور اس پہ عمل کرے، تاکہ کوئی حرام کام کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے کہ دو چیزیں جماع کے اندر ہم بستری کے اندر جائز نہیں ہیں۔ نمبر ایک، بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پاخانے کے مقام میں دخول کر کے ہم بستری کرنا۔ آج کل بعض لوگ جنسی طور پر بے روی کا شکار ہوتے ہیں، یا انگریزی فلمیں وغیرہ دیکھ کر انہی کی طرز پر انہی والے انداز میں اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کر کے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بالکل غلط، حرام اور ممنوع ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں عورتوں کو کھیتیاں کہا، اور ظاہر ہے کہ کھیتی سے مقصود فصل حاصل کرنا ہے اور پھل اگانا ہوتا ہے، تو عورت کی کھیتی سے اولاد کی شکل میں فصل اور پھل تب ہی حاصل ہوگا جب آگے کی راہ میں جمع کیا جائے گا، کیونکہ یہی کھیتی یعنی اولاد پیدا کرنے کا مقام ہے۔ اور اگر کوئی پیچھے کی راہ میں ہم بستری کرتا ہے تو اس سے یہ پھل یا یہ فصل اولاد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عورت کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ ابو داود شریف کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امرأتہ فی دبرہا، کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی سے اس کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرے، یعنی جو آدمی ایسی حرکت کرے گا تو اس آدمی پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی اللہ قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں نوازے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس پر اللہ کی نظر رحمت نہیں پڑے گی تو وہ اللہ کے غصے اور عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہم بستری کے دوران ناجائز ہے۔ اور دوسرا کام جو دوران ہم بستری بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے، وہ ہے عورت کے ناپاکی کے دنوں میں اس سے ہم بستر ہونا۔ جب عورت کو مینسز آئے ہوں تو دوران مینسز خاوند کا اس کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے عورت کی ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ ماہواری ناپاکی، گندگی اور نجاست ہے، لہٰذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ناپاکی کے دنوں میں اپنی بیوی سے دور رہو، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی عورت سے حیض کے دنوں میں صحبت کی تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ اس لیے علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ماہواری کے ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ
ایک بستر پر سویا جا سکتا ہے، اسے پیار کر سکتے ہیں، اس کے جسم سے کھیلنا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یعنی شرمگاہ کو شرمگاہ میں داخل کرنا یہ سراسر گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق میں بالکل جائز نہیں ہیں، اور اگر کسی شادی شدہ جوڑے نے باہمی رضامندی سے یہ دونوں کام کر لیے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیا تو یہ دونوں گناہ گار ہوں گے، اور ان دونوں کے لیے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر شوہر نے بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی دوبر میں جمع کیا یا حالت حیض میں اس کے ساتھ ہم بستر ہوا تو پھر یہ مرد گناہ گار ہوگا اور اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بستری کے معاملے میں شرعی حدود کا خیال رکھا جائے اور جنسی عمل کے دوران کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق زندگی کے ہر مرحلے میں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔